صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اللہ کی مساجد سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرے ان کو غیر آباد کرنے میں. کا رد فرمایا ہے اور مساجد کی حرمت اور عظمت کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر کرنے کو، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے اللہ کے گھروں کے ویران کرنے کی. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ نہ داخل ہوتے ان گھروں میں مگر ہیبت و عظمت محسوس کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے. لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. فرمایا للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے اسی جگہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی وسعت رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی علم کامل کے مالک ہے. تو ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے پچھلی آیات میں یہود اور نصارہ کے بارے میں، کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا ہم جنت میں جائیں گے. یہودی یہ کہتے تھے نصرانی کسی حقیقت پر نہیں ہیں، اور نصرانی کہتے تھے یہودی کسی حقیقت پہ نہیں ہیں، اور مشرکین کہتے تھے یہ سب جھوٹے ہیں، صرف ہم بت پرستی جو کر رہے ہیں ہم حق پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ضمناً اس آیت میں رد فرمایا کہ بھئی اگر تم جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہو، اللہ کے پیارے لوگوں میں شامل ہوتے ہو، تو جو اللہ کا پیارا ہوگا وہ اللہ کے گھروں کو تو برباد نہیں کرے گا. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، تو تم اس کے جنت میں دعوے کے حقدار بنتے ہو اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور اللہ کا دوست کہتے ہو. اور تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم اللہ کے گھروں کو برباد کر رہے ہو. اگر تم اللہ کے دوست ہوتے، اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہوتے، اگر واقعتاً تم جنت کے صحیح معنوں میں حقدار ہوتے تو اللہ کے گھروں کو برباد کیوں کرتے؟ تو اب یوں مسئلہ سمجھیں کہ
اس آیات میں جو حکم ہے وہ تو تمام روئے زمین کی مساجد کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا حصر کے ساتھ انما یعمر مساجد اللہ، تحقیق وہ شخص اور وہ لوگ آباد کرتے ہیں، یا امر سے ماننا مسجدوں کا آباد کرنا ہے. جو شخص اللہ پہ ایمان لانے والا ہے اور یوم آخرت پہ ایمان لانے والا ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. تو اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کے ذمہ یہ لگایا کہ جہاں بھی مسجد ہو چاہے کسی ملک میں، مسجد کا آباد کرنا ایمان کی نشانی ہے اور مسجد کا ویران اور برباد کرنا جو ہے یہ کفر کی نشانی ہے. اب مسجد کی بربادی ایک تو ہوتی ہے ظاہری، جس کو کہا جاتا ہے تخریب ظاہری. کیا مانا کہ مسجد کو توڑ دے، مسجد کو گرا دے، مسجد کا نام و نشان مٹا دے، تو یہ بھی مسجد کا برباد کرنا ہے. اور ایک ہوتا ہے مسجد کی تخریب معنوی یا تخریب باطنی، کہ اس نے مسجدوں کو تو نہیں گرایا جیسے ہندو مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، کافر مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، لیکن اس نے معنوی تخریب کی. کیا مانا؟ یعنی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجدوں میں کسی کو آنے نہیں دیتا. تو جب مسجد میں کوئی نہیں آئے گا تو مسجد برباد اور ویران ہوگی. اب نہ آنے کا کیا مانا ہے؟ اب ان باتوں کو سمجھیں کہ یا تو تخریب ظاہری کی، جیسے کہ یہودیوں نے جب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. تو یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیا. یہ سابقہ دور سے چلا آ رہا ہے. یاد رکھو کہ جتنے حق والے ہوتے ہیں وہ کافروں کے ہاتھ سے ہمیشہ شہید ہوتے چلے آئے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی ان کے ظلم سے نہ بچ سکے، بلکہ بنو اسرائیل نے تو سینکڑوں اور ہزاروں تک انبیاء کو قتل کیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 اور اس سے بھی زیادہ تقریباً انبیاء جو ہیں ان کی نسل سے بھیجے، لیکن ان ظالموں نے یقتلون النبیین بغیر حق، یقتلون الانبیاء بغیر حق. اللہ نے فرمایا کہ نہ حق اور نہ کردہ گناہ، حالانکہ نبی تو ویسے معصوم ہوتا ہے اور نبی کا قتل کرنا تو کبھی حق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بغیر حق کا لفظ لگا کر اللہ نے ان کے ظلم کو اور آشکارا کیا کہ میرے پیغمبروں کو نہ کردہ اور نہ حق لوگوں نے قتل کیا، اور 70 نبی ایک دن میں قتل ہوئے. اور اسی طرح تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں، ہمیشہ حق والے جو ہیں وہ باطل کی تلواروں کے نیچے آئے. ہمیشہ حق والوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے قربانیاں دیں، ہمیشہ حق والوں نے اللہ کے دین کے لیے صعوبتیں، قید، جیلیں اور تکلیفیں برداشت کی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا. تو جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو روم کے نصرانی جو تھے، چونکہ نصرانی اور یہودیوں کی آپس میں دشمنی تھی، نصارہ اور یہود جو ہیں دراصل یہ آپس میں دشمن ہیں اور آج بھی دشمن ہیں، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے یہ مل جاتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مل جاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام ہے. تو جب بڑے دشمن کا مقابلہ آئے تو چھوٹی دشمنیاں وہ بھول جاتے ہیں.
حالانکہ اصل میں ان کے اندر بے حد ایک دوسرے سے عداوت ہے۔ تو اب روم کے نصرانی جو تھے انہوں نے اپنے بادشاہ، اس بادشاہ کا نام تیتوس تھا، اس کو تیار کیا کہ ہم یہودیوں سے بدلہ لیں۔ اور اس زمانے میں عراق کے اندر بھی ایک مجوسی بادشاہ تھا جو آگ پرست ہوتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے اس کا نام بخت نصر لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا نام جو ہے بخت نصر تھا۔ ویسے یہ بات تاریخ کی غلط ہے، اس لیے کہ بخت نصر کا جو زمانہ ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ بخت نصر تو اس زمانے میں گزرا ہے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بنو اسرائیل میں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ان آیات کے تابع آپ الحمدللہ پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جب یہودیوں کی بربادی کا ذکر کیا تو وہاں مفسرین نے بخت و نصر کا ذکر کیا۔ البتہ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بادشاہ تو دوسرا تھا، یعنی وہ بخت و نصر اول نہیں تھا، لیکن اور بھی بادشاہ ہو جسے بخت نصر ثانی سمجھا جاتا ہو، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب کوئی فرعون ایک تو نہیں تھا، کئی فرعونہ گزرے ہیں۔ یہ تو ایک تاریخ میں قاعدہ بن چکا تھا کہ جو مصر کا بادشاہ بنے گا لقب اس کا فرعون ہوگا، حبشہ کا جو بادشاہ بنے گا تو لقب اس کا نجاشی ہوگا، روم کا جو بادشاہ بنے گا تو اس کا لقب قیصر ہوگا، اور فارس کا جو بادشاہ بنے گا تو اس کا لقب کسرا ہوگا۔ اسی طرح ان کا لقب بھی بخت و نصر کا ہو سکتا ہے، یہ بخت نصر ثانی ہو، ورنہ بخت نصر اول تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو ان تیتوس نے بخت نصر ثانی سے مدد مانگی کہ یہودی اب اپنے ظلم و جور میں اتنی آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے، تو اس یہود بے بہبود قوم سے ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ تو اس بادشاہ نے بھی اپنی فوجیں بھیجی اور تیتوس نے بھی روم سے اپنی فوجیں نکالی اور بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا آ کر محاصرہ کیا، یہودیوں کو قتل کر ڈالا، ان کی جائیدادیں ویران کر ڈالی۔ لیکن اس ظالموں نے ساتھ یہ بھی کیا کہ چلو یہود سے بدلہ لیتے، لیکن اللہ کے گھر بیت المقدس کو بھی برباد کر دیا۔ بیت المقدس مسجد اقصی کو بھی انہوں نے منہدم کر دیا، اور مسجد کے اندر نجاسات پھینکی گئیں، اور مسجد کے اندر خنزیر ذبح کر کے خنزیر کا خون اور گوشت پھینکا گیا۔ یہ وہی بات ہے جو آج بھی کافر دہراتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر خنزیر ڈال دیتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر خون ڈال دیتے ہیں، نجاسات ڈال دیتے ہیں۔ یہ پرانی یہود و نصارہ کی رسم ہے۔ تو انہوں نے جہاں یہودیوں کا قتل عام کر ڈالا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسجد اقصی کو بھی برباد کر دیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مسجد اقصی پھر اتنا دیر تک اللہ معاف فرمائے کہ منہدم اور ویران رہی کہ جب سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو سیدنا فاروق اعظم وزیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثانی الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوجیں بھیجی، اور انہیں ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ مسجد اقصی چونکہ اللہ کا گھر ہے اور یہ قبلہ انبیاء ہے، اور اسے داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تو پھر اس کو آباد کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ خدا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے نصیب میں کوئی بات رکھ دے اسے کون روک سکتا ہے۔ یعنی آج اگر دنیا میں کوئی دشمن بھی سیدنا عمر کا نہ ماننے والا بھی
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نفرت کرنے والا بھی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ مسجد اقصی کو آباد کرنے والا حضرت عمر تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ قبلہ اول کی آبادی ظاہری بھی کہ اس کو دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کرایا، اور آج آپ جس قبلے کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کعبے کی آبادی مانوی بھی حضرت عمر کے ذریعے، یعنی اس کعبۃ اللہ کی تو آپ نے باقاعدہ مسجد اقصی کی تو تعمیر بھی دوبارہ کرا دی، اور اللہ کا کعبہ بھی ابتدائی اسلام میں جب آقا انعامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی اسلام میں جتنی نمازیں ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو گھروں کے اندر خفیہ طریقے سے ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی دن جس دن کلمہ پڑھا اور اپنا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں دیا تو غیرت فاروقی نے یہ برداشت نہ کیا کہ ہم اب بھی چھپ کے ذکر کریں۔ انہوں نے آقا سے عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسلام، مسلمان اور آپ کی نبوت اور رسالت کیا یہ اللہ کے نزدیک حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حق ہے۔ تو فرمایا یہ کافر اور مشرک اور ان کی بت پرستی جو ہے کیا اس کے باطل ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، وہ باطل پہ ہیں اور ہم حق پہ ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین و حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فاروق کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ جھوٹے خدا کے ماننے والے تو کعبے میں کھلی عبادت کریں اور ہم سچے خدا کا کلمہ پڑھنے والے چھپ کر عبادت کریں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے، آپ مہربانی کریں، آپ چلیں آگے۔ آج جتنے ہمارے مسلمان ہیں 30 ہیں 40 ہیں، ہم قلیل ہیں لیکن ایمان تو ہمارے اندر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے حضور آگے چلے اور پیچھے حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عمر کی تلوار ہاتھ میں ہے اور آپ نے فرمایا قریشیوں، آج اگر کسی کو شوق ہو اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا اور بچوں کو یتیم کرنے کا تو سامنے آئے، ورنہ آج عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب اللہ کے کعبے میں تمہاری بات نہیں چل سکتی۔ تو اس کعبے کو آباد کرنے کا ذریعہ بھی عمر بنا رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسجد اقصی کی آبادی کا ذریعہ بھی حضرت عمر بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی، لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب ضعف آ گیا، اسلام کے اندر کمزوریوں کے پہلو داخل ہونے شروع ہو گئے تو نعوذ باللہ پھر اس پہ کفار نے قبضہ کر لیا، تو مسجد اقصی پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے قبضے میں آ گئی، اور پھر تقریباً 6 صدی ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جنگ لڑی اور مسجد اقصی کو آزاد کرایا۔ اس نے پھر کافروں سے چھینا، اور آج پھر بدقسمتی سے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ آج پھر وہ مسجد اقصی ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے اور ہمارے سیئات کی وجہ سے اور ہمارے اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے آج پھر وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہمیں اپنے اللہ کے حکم پر، فرمان خدا بندی پر اور فرمان رسول عربی پر ایسے یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے اب رات ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جیسے اللہ کا گھر ہمارے سامنے ہے، کعبے کے اندر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح ہمیں حضور کے فرمان میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پورے روئے زمین پر اسلام کو پھر غالب کر دیں گے، اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہود کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، اگر یہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو پتھر بول پڑیں گے،
اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو درخت بول پڑیں گے کہ تعال یا مسلم، اے مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس بدبخت کو قتل کر دو۔ تو اس لیے ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ اسلام کا سورج پھر اب پوری آب و تاب سے چمکے گا، پوری دنیا بھی اسلام کا غلبہ ہوگا۔ جیسے کہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا کہ لا بیت مدر ولا بیت شعر، کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر یا کوئی خیمہ بالوں کا بنا ہوا نہیں بچے گا کہ مگر اسلام اس کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ فرمایا چاہے اسلام کا داخلہ جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہوگا، یا لوگ اگر عزت کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے تو پھر عاجز ہو کر، سرنگوں ہو کر، ذلیل ہو کر اسلام کی حقانیت کو مان لیں گے۔ اور اسی طرح جیسے اللہ نے بھی قرآن مقدس میں دو مقام پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا میرے مدنی ہم تیرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے۔ اور دو دفعہ فرمایا ولو کرہ الکافرون، اور ایک جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون۔ تو ان دونوں لفظوں میں اشارہ ہے کہ یہ نہیں کہ اسلام صرف کافروں پہ غالب ہوگا، بلکہ کفر کے جتنے انواع ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، بد مت ہے یا ید مت ہے، وثنیت ہے یا بت پرستی ہے، کفر کے انواع ہیں یا شرک کے انواع ہیں، اللہ سب پہ اسلام اور دین حق کو غالب کر دیں گے۔ تو اس لیے جب انہوں نے مسجد اقصی کو برباد کیا تو اس مسجد اقصی کی بربادی کا سبب کون بنے؟ یہودی بنے کہ پہلے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، پھر نصرانیوں نے آ کے بیت المقدس کو برباد کیا۔ تو یہود و نصارہ دونوں سبب بنے اللہ کے گھر کو برباد کرنے کا۔ اور اسی طرح جب میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے، ابھی آپ راستے میں تھے کہ مشرکین مکہ نے پیغام بھیج دیا کہ آپ رک جائیں، ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور راستے میں انہوں نے باقاعدہ حملے بھی کیے۔ مشرکین مکہ نے اپنے لوگ پہاڑوں پہ چھپا کے راستے میں جیسے شبخون مارا جاتا ہے اس طرح بھی مسلمانوں پہ حملے کیے، لیکن اللہ نے ان کو ناکام و ذلیل و خوار و رسوا کیا، ان کے حملہ آور پکڑے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی سے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر بھی مشرکین مکہ باز نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ روک دیا حدیبیہ کے مقام پر۔ حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ مکے اور جدہ کے درمیان میں ہے، آج کل جسے شمیسی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ جہاں چوکی لگی ہوئی ہے وہاں باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اندر داخل نہ ہو۔ تقریباً یہ وہی جگہ ہے جسے حدیبیہ کا مقام دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اب آپ مدینہ منورہ جائیں تو آپ حدیبیہ کے راستے سے نہیں جاتے ہیں، اب آپ اگر مدینہ منورہ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو تنعیم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر آگے جموم سے نکلتے ہوئے اور اسی طرح آپ عصفان سے اور قدید سے اور رابغ سے اور اس راستے سے یا پہلا بدر صغرا اور بدر کبرا سے اور پھر قباء اور پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ لیکن پہلے دور میں جب حضور پاک کا زمانہ تھا تو اس وقت یہ راستے اس لیے بدل جاتے تھے کہ جب بارشیں زور کی ہوتی تھیں اور سیل آتے تھے، یعنی باقاعدہ سیلاب بن جاتا تھا، تو جو وادیاں نیچی ہوتی تھیں وہ وادیاں اس پانی سے بھر جاتی تھیں تو گزرنے کے راستے بند ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے کبھی ان کو ان پہاڑوں کے پیچھے سے آنا پڑتا تھا، کبھی ان پہاڑوں کے پیچھے آنا پڑتا تھا، اور کبھی قافلہ نیچے اتار کے پھر وادی جموم اور وادی فاطمہ سے اترتے اترتے حدیبیہ اور حدیبیہ سے یوں چڑھ کے پھر مکے آنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے کوئی بنے ہوئے نہیں تھے، کوئی پلوں کا انتظام نہیں تھا، کوئی نہریں نہیں جاری ہوئی تھی۔ اس زمانے میں تو سیدھی سادی بس ایسے راستے ہوتے تھے پہاڑوں کے مابین میں۔ یہ دور تو بلکہ میرے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے بھی دیکھا ہے
کہ رابق کے مقام پر اگر سیل آ جاتی تھی، یعنی بارش آ جاتی اور پانی بہہ جاتا ندیوں میں، تو مدینہ منورہ جانے والے قافلے جو ہیں وہ ایک ایک مہینہ اور دو دو مہینے رابق میں پڑے رہتے تھے کہ جب وہ سیل کا پانی کچھ ڈھیلا ہو، نیچے ہو جائے تو آدمی گزرے تو دوسری طرف کا سفر کرے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی جان کشی کی ہے کہ انسان کا دماغ سوچنے سے دنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے الحمدللہ آج مدینہ منورہ کے لیے ایسی سڑکیں بنا دی ہیں، ایسی پلیں بنا دی ہیں، ایسے راستے بنا دیے ہیں کہ بڑے سے بڑا سیل بھی آئے تو نیچے سے گزر جاتا ہے اور مدینے کے راہی کا راستہ نہیں رکتا۔ اور آج وہ مدینہ منورہ جسے ہم دو دو مہینے میں طے کرتے تھے، آج گھنٹوں کا سفر رہ گیا۔ یعنی اگر ہوائی جہاز سے جائیں تو 30 منٹ بھی نہیں لگتے، اور اگر آپ گاڑی سے جائیں، بسوں سے جائیں تو 5-6 گھنٹے میں آدمی بڑے آرام سے مدینہ منورہ پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسی آرام دہ سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جہاں جہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی اور دین کے لیے سفر کا اتفاق ہوا، میں نے ہر جگہ کہا کہ بھئی اب بریلوی حضرات جو ہیں ہمارے بھائی، اب ان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اب بلا وجہ وہابی وہابی نجدی کہہ کے اب ان کا جھوٹ جو ہے نہیں چلے گا، کیونکہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے مدینے کا حرم دیکھ لیں، جن لوگوں کو اللہ یہ سڑکیں دکھلا دے، ان کو بھی کوئی شبہ ہے کہ اگر یہ مدینے پاک کو نہ مانتے تو حضور کے حرم کی اتنی خدمت کیوں کرتے؟ اگر یہ مدینے کے منکر ہوتے، اگر یہ مسجد نبوی کے منکر ہوتے، اگر یہ حرم نبوی کے منکر ہوتے یا ان کے دلوں میں محبت نہ ہوتی، تم سال کے بعد 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو، وہ بھی کاغذ کی رنگ برنگی، تو عاشق رسول بن جاؤ، اور یہ اپنی پوری دولت محمد کے مدینے پہ لٹا دیں تو پھر بھی وہاں بھی رہیں۔ خدا کے لیے کچھ عقل سے کام لو، خدا کے لیے کچھ ٹھنڈے دل سے سوچو اور صبر سے فیصلے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ محض جذبات میں آ کر انسان ایک دوسرے کو بلا وجہ اختلاف کرے اور مسلمانوں کو ایسے الفاظ سے یاد کرے۔ آپ حیران ہوں گے، خدا جانتا ہے، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے اور میں حرم میں بیٹھا ہوں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آتے ہیں اور اللہ کے کعبے میں بھی وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، محمد مدنی کے روضے پر بھی جماعت سے محروم رہتے ہیں، اندازہ کرو ہمیں کتنی دکھ ہوتا ہوگا، اندازہ کرو کہ تمہارے ملک کی کتنی رسوائی اور ذلت ہوتی ہوگی کہ جن لوگوں کی نمازیں خدا کے کعبے میں بھی نہ ہوں، محمد کے روضے پہ بھی نہ ہوں، اور کہاں ہوتی ہیں؟ اور پھر دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ان کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ تو خدا کے لیے بغض میں اتنی آگے نہ بڑھیں کہ اپنی آنکھوں پر بغض کی اینک لگا کر ان لوگوں کو جو صحیح معنوں میں عاشق رسول اللہ ہیں، جو صحیح معنوں میں حضور سے محبت کرنے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کے دلوں کے اندر اس کے رسول رکھا ہے، یعنی آپ لوگ رمضان المبارک میں یہاں تھے، جن لوگوں کو اللہ نے رمضان نصیب کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے تراویح اور وتر نصیب کیا ہے، ایمان سے کہیں کہ ان کی ہر دعا جو ہے وہ درود شریف پہ ختم ہوتی تھی کہ نہیں؟ تو اگر نعوذ باللہ یہ درود کے منکر ہوتے تو یہ نمازوں میں جماعت کے ساتھ 10 لاکھ آدمی کو درود پڑھواتے، صلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم اور اللہ اکبر، یعنی ختم بھی درود شریف پہ ہوتی تھی دعا ان کی۔ تو جو لوگ اس انداز میں اس عشق سے درود پڑھتے ہوں انہیں کہا جائے کہ یہ درود کے منکر ہیں۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ تمہارے بنے ہوئے درود کے یہ منکر ہیں، تمہارے طریقوں کے یہ منکر ہیں، تمہارے صلاۃ و سلام جو گھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، یہ اس صلاۃ و سلام کو مانتے ہیں جس کا حکم قرآن میں ہے اور جو محمد مدنی سے ثابت ہے۔ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ تم حق پر ہو یا یہ حق پر ہے۔ بہرحال اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو حق بات سمجھنے کی توفیق۔ تو حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روکا گیا، بڑی لمبی بات ہے، زندگی رہی تو عرض کریں گے
آخر نتیجہ یہ نکلا کہ حضور بغیر عمرے کے واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے. تو مشرکین مکہ نے گویا اللہ کے گھر کو برباد کرنے کا پروگرام بنا لیا کہ اللہ کے نبی کو نہیں آنے دیا, اللہ کے پیغمبر کو بھی اندر داخل نہ ہونے دیا. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, تم اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہو, تم سے تو بڑا ظالم کوئی نہیں ہے, تم سے تو بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں کہ تم اللہ کے مساجد کو, اللہ کے گھروں کو روک رہے ہو, برباد کر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو اس کی تخریب ظاہری کی اور تخریب باطنی, اور اللہ کے ذکر سے روک رہے ہو, اللہ کی نمازوں سے روک رہے ہو, اللہ کے طواف سے روک رہے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حالانکہ لازم تم لوگوں پر کیا تھا, اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین, چاہیے تو یہ تھا کہ تب تم اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو جائے. اور اللہ کے گھر میں جب آدمی داخل ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرے, اللہ کے گھر میں جب داخل ہو تو ذکر اللہ کرے, اللہ کے گھر میں جب داخل ہو ما وعد ربکم حقا, اے مکے والو آج اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں سچا ہو گیا؟ آج تم رسوا و ذلیل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور پھر دنیا کی رسوائی تمہیں اس دن حاصل ہوئی جس دن میرا پاک نبی اپنی پاک جماعت کے ساتھ اسلام کا توحید کا پرچم لہراتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے, اور جس دن میرے مدنی پاک نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال یہ وہ اللہ کا گھر ہے جس میں مشرک ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, آج الحمدللہ ہم فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہیں, آج تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان بلند کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مکے کے کفار کو جو بچ گئے تھے, آپ نے فرمایا بتلاؤ آج تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے. تم نے اللہ کے نبی کو مکے سے نکالا, تم نے صحابہ کو مکے سے نکالا, تم نے ہمیں ہجرت میں مجبور کیا, ہماری جائیدادیں ہماری تمام مال بتا پہ تم لوگوں نے قبضہ کیا, اور پھر ہم عمرے کے لیے آئے تو تب بھی تم ہمیں داخل نہ ہونے دو اور اپنی شرطیں لگاتے پھرو, آج بتلاؤ کہ ہم کیا سزا دیں. تو کفار مکہ نے کہا کہ حضور ہم تو ہر سزا کے مستحق ہیں, آج ہم ذلیل ہو چکے ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آج ہم مغلوب ہیں اور آپ غالب ہو چکے ہیں, لیکن بہرحال آپ چونکہ سخی ہیں, آپ چونکہ کریم ہیں, اس لیے ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی کرم اور رحمت کی نظر فرمائیں گے, ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جس کے ہم مستحق ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی خزی تو تمہیں دنیا میں نصیب ہو گئی کہ تم ذلیل ہو گئے, اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب دردناک ہے. اسی طرح یاد رکھو تو اب یہ مسائل بھی سمجھ لیں کہ مسجدوں کا آباد کرنا جو ہے, ایک تو ہوتا ہے ظاہر میں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنانا, یہ آباد کرنا نہیں ہے. مسجدوں کی آبادی ہوتی ہے نماز کے ساتھ, کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں چاہے مسجد کچی ہو. میرے مدنی پاک نے جب مسجد نبوی بنائی تو کیا تھا, کچی دیواریں تھیں اور اوپر چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی کھجور کی. جب بارش ہوتی تھی تو سب کپڑے بھیگ جاتے تھے اور ساری زمین جو ہے وہ پانی سے تر ہو جاتی تھی, اور اسی کیچڑ کے اندر سجدہ ہوتا تھا اور اسی میں نمازیں ادا ہوتی تھی. لیکن اس مسجد کا مقابلہ اور دنیا کی کون سی مسجد کر سکتی؟ تو اس لیے اصل آبادی مساجد کی کیا ہے کہ وہاں وقت پر اذان ہو, وقت پر جماعت ہو, اور مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو, مسجدوں کو آباد کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ اللہ توفیق دے تو اچھا گھر بنائے تو بنا نہیں ہے, لیکن اصل آبادی جو ہے وہ عمارت کا نام نہیں ہوتا. یہ تو وہ بالکل حدیث مبارک میں موجود ہے, حضور پاک نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا بڑی خوبصورت مسجدیں بنائیں گے, مسجدیں بڑی مزین ہوں گی اور اس میں بڑی بڑے قالین بچھے ہوں گے اور فانوس لگے ہوں گے, لیکن نماز پڑھنے والے نہیں ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامت قیامت میں شمار کیا ہے. جیسے کہ اقبال مرحوم بھی کہہ گیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا.
اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملکوں میں کتنی مسجدیں ہیں، لیکن 70 سال کے بوڑھے کو نماز پڑھنا نہیں آتا، 60 سال کے بوڑھے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم، یہ پہلے سلام پھیر کے حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ امام سے سبقت کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی امام سے جلدی کرے، چاہے رکوع میں کرے یا سجدے میں کرے یا سلام میں کرے، آپ نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے۔ کہ یہ اتنا احمق ہے، اتنا کم عقل ہے، اتنا نادان ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میں نے ہر کام امام کے بعد کرنا ہے۔ کم از کم امام کو سلام تو پورا پھیر لینے دو، کم از کم امام اپنے سلام کو مکمل تو کر لے، پھر تم گردن کو پھیرو۔ یہ تو نہیں کہ بالکل تم امام کے ساتھ لگ جاؤ، اور بلکہ اس سے بھی پہلے، یعنی آپ تجربہ کر لیں، آج عشاء کی نماز میں دیکھ لیں، ابھی امام کا سلام پورا نہیں ہوگا اور حاجی حجر اسود پہ ہوگا۔ حالانکہ حجر اسود کا بوسہ دینا بغیر طواف کے تو بدعت ہے، یعنی طواف کے اندر بوسہ دینا سنت ہے، بغیر طواف کے کوئی چاہے کہ میں جا کے بوسہ دے دوں، یہ تو ثابت نہیں ہے حضور پاک سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بوسہ دینا صرف اسی وقت ثابت ہے جب طواف میں ہو، اور طواف کے اندر بھی حکم ہے کہ بوسہ نہ دے سکے تو اشارہ کر لے۔ تو اس لیے مسجدوں کی آبادی کیا ہے کہ وہاں نمازی زیادہ ہوں، وہاں اللہ کا ذکر ہو، اور پھر مسجدوں کی آبادی کیا ہے، ایسے امام بنائیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوں۔ مسجدوں میں ایسے امام بنائیں جو قاری القرآن ہوں، جو قرآن کو صحیح پڑھیں۔ ایسے امام نہ پڑھائیں جو قرآن اتنا غلط پڑھیں کہ نہ نماز ادا ہو بلکہ پڑھنے والے بھی گناہگار ہو جائیں۔ اس طرح یہ بھی مسجدوں کی آبادی میں دخل ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں کو برباد کرنے کا کیا معنی ہے؟ مسجد کا گرانا بھی بربادی ہے، اور مسجد سے کسی کو روکنا بھی بربادی ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ مثلا مسجد کو تو نہیں روکتا، لیکن مسجد کے قریب میں اس نے کوئی ایسی گانے بجانے کی دکان رکھی ہوئی ہے، یا ریڈیو ٹی وی کی دکانیں ہیں اور لاؤڈ سپیکر لگا دیتے ہیں، اور جناب ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی گانا چل رہا ہے، تو یہ بھی مسجد کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ ان کو بھی مسجد سے روکنے والا سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ مثلا اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی آ کر زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دے اور زور زور سے ذکر شروع کر دے تاکہ لوگوں کی نماز خراب ہو جائے، تو یہ بھی مسجدوں کو منع کرنے والا ہے، یہ بھی مسجدوں کی بربادی کے اندر داخل ہے۔ ہاں، اگر مسجد خالی ہے اور کسی کو حرج نہیں ہوتا تو پھر آپ زور سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر زور سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مسجد میں کوئی نفل میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اور تمہیں جوش آ گیا ہے جناب، زور زور سے کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہو، اور یہ بھی مسجدوں کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی علماء نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ مسجدوں میں ایسے کام کیے جائیں جو حضور سے ثابت نہ ہوں، یعنی جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہوں، نئی نئی بدعتیں ایجاد کی جائیں، تو یہ بھی مسجد کے ویران کرنے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ سنت کے ذریعے برکت اور آبادی ہوتی ہے اور بدعت کے ذریعے بربادی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجدوں کے احکام ہیں، اور مسجدوں کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی پاک لباس پہن کے مسجد میں داخل ہو، جو اللہ نے اس کو لباس دیا ہے۔ اور مسجدوں کے احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنا ناک صاف کر کے کہیں مسجد میں نہ پھینکو۔ مسجدوں کے احترام کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ نعوذ باللہ کوئی گندی چیز باہر کی مسجد میں مت لاؤ۔ مسجدوں کے احترام میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر تم نے بصل کھائے ہیں، یا تم نے لہسن یا تھوم کھایا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بدبودار چیز کھائی ہے، یا جیسے لوگ سگریٹیں پیتے ہیں، حرم کے باہر کھڑے ہوئے سگریٹ پھینکی اور مسجد میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بصل کھائیں، کچے بصل اور لہسن، فرمایا وہ جماعت میں نہ آئے، مسلمان کو ایذا دینے کا باعث نہ بنے کہ ان کے منہ سے گندی ہوائیں آ رہی ہوں، تو جو ساتھ کھڑا ہوگا اس کے لیے تو آپ نفرت کا ذریعہ بن جائیں گے، اور گویا آپ اس کو مسجد سے روکنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے جوتے میں گندگی ہے، ہاں یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جوتا صاف ہے یا جوتا پاک ہے، تو وہ تو مسجد میں پہننا اور نماز میں پہننا بھی جائز ہے،
لیکن اگر جوتا صاف نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو انہیں صاف کر کے اللہ کے گھروں کے اندر مساجد کے اندر احترام کے ساتھ آئیں. اور یہ بھی آداب مسجد میں داخل ہے کہ جب آپ داخل ہوں، یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں قدم رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور اسی طرح یہ بھی مسجد کے اندر داخل ہے آداب میں کہ جب مسجد سے باہر نکلیں تو آپ پہلے جو ہے بایاں پاؤں جو ہے باہر نکالیں اور اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اصل مسلمانوں صلاۃ و سلام پڑھنے کا یہ موقع ہوتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سلام پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اسی طرح جب آپ نماز پڑھیں گے تو سلام پڑھیں گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نماز پڑھیں گے تو درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو اصل جو طریقہ کار ہے جو حضور پاک نے خود سکھلایا ہے. اور اسی طرح مسجدوں کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں. ہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، مثلا فجر کی اذان ہو گئی اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اب 2 رکعت جو فجر سے پہلے پڑھنی ہے وہی پڑھ لو. اسی کے اندر تحیت المسجد بھی آ گئی اور سارے حق ادا ہو گئے. اور ان سنتوں کے بعد پھر فجر کے فرض پڑھنے کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھیں. یعنی اسی طرح آپ مثلا اب عشاء سے پہلے آئے تو آپ نے 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں یا 2 سنتیں پڑھ لی تو تحیت المسجد بھی اسی میں آ گئی. ہاں اگر وقت موجود ہے، آپ اذان کے بعد آئے اور نماز تک ماشاءاللہ 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقفہ ہے تو آپ 2 رکعت تحیت المسجد بھی پڑھ لیں اور پھر سنن مؤکدہ بھی ادا کر لیں تو سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ جتنی محنت کریں گے اتنی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے. اور اس کے اندر بھی صرف اتنی اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مکروہ وقت ہے تو تحیت المسجد بھی نہ پڑھی جائے. یعنی اگر عصر کے بعد داخل ہوں تو مغرب تک نہ پڑھیں، فجر کے بعد داخل ہوں تو سورج نکلنے تک نہ پڑھیں. باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں لفظ مطلق ہے، حضور نے فرمایا کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو نہ بیٹھیں جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، لہذا مسجد میں تحیت المسجد کسی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ تو ائمہ کا ایک فہم ہے، ورنہ دونوں کا مقصد جو ہے وہ عمل بحدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی ہمیں آداب بھی سکھلا دیے. اور بات یاد رکھیں کہ پھر ساری دنیا کی مساجد میں سب سے افضل مساجد جو ہیں وہ یہ 3 مسجدیں ہیں. سب سے پہلی جو ہے مسجد کعبہ، مسجد الحرام ہے، کیونکہ اصل میں سب سے پہلا گھر بھی اللہ نے اسی کو بنایا ہے عبادت کے لیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا سب سے پہلا گھر، سب سے پہلے گھر کی مراد یہ ہے عبادت کے لیے پہلا گھر، یعنی سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ ہے. اور فرمایا یہ ایسا گھر ہے جو برکت والا ہے اور یہ ایسا گھر ہے جو عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اور اس کے بعد جو فضیلت ہے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جس مسجد کو میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس میں پھر میرے پاک مدنی سرکار نے خود امام بن کے 10 سال تک نمازیں پڑھائی تو اس مسجد کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک نماز جو ہے 50,000 نماز کے برابر ہے. لیکن زیادہ راجی اور صحیح حدیث مبارک میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. لیکن ایک بات کا فرق سمجھ لیں
کہ وہ 1000 یا 50,000 وہاں ان لوگوں کو ملے گا جو مسجد نبوی کی جماعت میں شریک ہوں گے. یعنی اگر مسجد نبوی کے علاوہ مدینے پاک کی کسی اور مسجد میں نماز پڑھیں تو یہ فضیلت نہیں ملے گی. لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اگر یہاں آپ کعبے میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 27 لاکھ کا درجہ ملے گا، اور اگر آپ محلے کی جامع مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو 25 لاکھ ملے گا، اور اگر آپ نے اکیلے بھی کہیں ادا کی پورے حد حرم میں تو انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. کیونکہ رحمت کے معاملے میں آدمی کو ان قول اقوال کو لینا چاہیے جس میں زیادہ وسعت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں تو جتنا کسی کا اجر و ثواب بڑھا دوں. اس لیے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ زیادہ ہے. اور تیسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی ہے، یعنی مسجد بیت المقدس ہے. وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 500 کے برابر ہے. تو یہ 3 ایسی مساجد ہیں جو تمام دنیا کی مساجد میں افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اشرف بھی ہیں. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لو کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے، کسی اور جگہ کے لیے نیت کر کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے. باقی قاعدہ یہ ہے کہ جو مسجد جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ گھر ہے. اور اسی لیے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مثلا ایک جگہ پر تم لوگوں نے نیت کر کے مسجد بنا دی، مثال کے طور پہ محلے والے اکٹھے ہوئے اور ایک جگہ معین کر کے وہاں مسجد بنا دی، تو جب نیت کر کے مسجد بنا دی جائے تو اب یہ اللہ کا گھر ہے. اب اس میں پھر آپ کوئی تصرف نہیں کر سکتے کہ آپ کبھی اس کو توڑ کے مکان بنا دیں یا کبھی توڑ کے دکان بنا دیں اور کہیں اس کے بدلے میں ہم اور مسجد بنا دیں گے. تو یہ بات نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ کے گھر کی نیت ہو جائے پھر اس کے اندر کوئی تصرف نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جن کو اللہ مسجدیں بنانے کی توفیق دے وہ خالص حلال کے پیسے سے مسجد بنائیں، چاہے مسجد چھوٹی بنے یا کچی بنے، چاہے مسجد اینٹوں کی بنے یا اینٹوں کے بجائے لکڑی کی بنے، لیکن حلال کے پیسے سے مسجد بنائی جائے. جو مسجدیں رشوت کے پیسے سے بنائی جاتی ہیں یا جو مسجدیں سود کے پیسے سے بنائی جاتی ہیں، جیسے بینک والے بڑے بڑے بینکر جو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی سود کھاتے ہیں اور ساتھ ایک بڑی مسجد بنوا دیتے ہیں. اور وہاں ہمارے مولوی کو چونکہ تنخواہ زیادہ ملتی ہے اسے پیٹ سے کام ہے، مسئلے سے کوئی کام نہیں. حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ یہ جانتا ہے کہ حرام سے پیسے سے بنی ہوئی مسجد میں نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی کی زمین آپ نے ظلم کر کے چھین لی ہے اور وہاں آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو اللہ کا گھر بنانا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی طرح جیسے بعض ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے، جیسے کہ میں ایک مثال عرض کروں. میرے ایک دوست تھے، تعلق والے تھے، تقریباً وہ ڈی سی کے عہدے پر تھے، ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ تھے. تو انہوں نے مجھے بڑے فخر سے بات سنائی، کہنے لگا جی ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں جس ضلع میں بھی جاتا ہوں وہاں مسجد بناتا ہوں. میں نے کہا جی وہ مسجد آپ کیسے بناتے ہیں؟ اس نے کہا جی مسجد کے لیے ہم ایک چندہ مقرر کر دیتے ہیں کہ بھی جو آدمی کام کے لیے آتے ہیں کہ بھی 10 روپے مسجد کے لیے دے دو، اور اگر فلاں کام ہے تو 100 روپے دے دو، فلاں کام ہے تو 1000 دے دو. اور اگر کوئی بڑا ذمہ دار آ گیا، کوئی بڑا سرمایہ دار، بڑی پارٹی آ گئی اور ہم نے سمجھا کہ یہ بڑے پیسے والا ہے تو اسے ہم نے کہا جی آپ 50,000 یا 10,000 مسجد کا چندہ دیں. میں نے کہا حضرت اس طرح تو مسجد بنانا حرام ہے، کیونکہ جو آدمی اپنے اقتدار کے دباؤ سے کسی سے پیسہ لیتا ہے یہ بھی رشوت ہے، یہ بھی رشوت میں شمار ہوتا ہے اور یہ پیسہ بھی حلال نہیں ہوتا. اس لیے آپ مہربانی کر کے ایسی مسجدیں نہ بنایا کریں. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے حلال کے پیسے سے ایک پرچہ لے کے ڈال دیا کریں، وہاں لوگوں کو بس نماز پڑھوا دیا کریں، اس سے آپ کو زیادہ ثواب ہوگا بجائے اس کے کہ اقتدار کا دباؤ دے کر. کیوں؟ آدمی تو مجبور ہے، اس نے کام تو کرانا ہے. اب کسی نے لائسنس بنوانا ہے تو اس کا باپ بھی فیس دے گا، چاہے وہ دل سے سوچ رہا ہو کہ جی کیا کروں پھنس جو گیا ہوں،
تو اس طرح جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے گھر میں نہیں لگایا جا سکتا. اور اسی طرح یاد رکھو کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی مسجدوں پہ نہیں لگ سکتا. یعنی کوئی آدمی اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوا دے تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے. زکوٰۃ کے پیسے کا مصرف معین ہے جو اللہ نے کر دیا ہے، اس کے علاوہ کسی پر صرف نہیں ہو سکتا ہے. اور جو مسجدیں بن گئی ہیں، مثلاً ایک آدمی مسجد بڑی اچھی بنا دی لیکن پانی نہیں ہے، تو مانا یہ ہے کہ یہ بھی گویا کہ مسجد کو ویران کرنے کا ذریعہ ہے. وہاں وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب مثلاً ہم سفر میں ہوتے ہیں، راستے میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، کئی مسجدیں ہوتی ہیں، اب نماز کے لیے رکتے ہیں، دیکھتے ہیں پانی نہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھی اب وضو کا کیا کریں. تو بہرحال یا تو تیمم کر کے نماز پڑھیں. اور ایسی بھی مساجد دیکھی ہیں کہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اندر اتنا بڑا گھاس کھڑا ہوا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھول کر بھی کوئی آدمی اندر داخل نہیں ہوا. اسی طرح شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے تو اپنے گھر میں بھی ایک چھوٹی سی جگہ مسجد بنا لو تاکہ عورتیں وہاں آگے نماز پڑھیں، ان کو مسجد کا ثواب ملتا رہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھروں کی حرمت و عزت کا خیال کریں اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں، اللہ کے گھروں کو برباد کرنے والے نہ بنیں. سب سے پہلے احرام کس نے باندھا، اس کا یعنی آپ صرف تاریخ کا پتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حج سے کوئی تعلق. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اب مثلا مجھے پیاس لگی ہو تو پہلے میں یہ تحقیق کروں کہ پانی بنتا کیسے. ہاں جی، ہائیڈروجن کتنا ہوتا ہے اس میں، نائٹروجن کتنا ہوتا ہے اس میں، آکسیجن کتنا ہوتا ہے، پہلے میں یہ تحقیق کروں. جب تک انشاءاللہ بندہ فوت بھی ہو جائے گا. تمہارے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ قرآن نے حکم دیا اور محمد مصطفیٰ نے باندھا ہے، نہ اس کے علاوہ بھی تمہیں کوئی تحقیق کی ضرورت ہے. خدا کے بندے، ایک سوچنے کی بات ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا حضور نے احرام باندھا، بات ختم ہو گئی. باقی سب سے پہلے حضرت آدم نے احرام باندھا، سب سے پہلا حج بھی آدم علیہ السلام نے کیا. لیکن میں آدم علیہ السلام کے دین پہ نہیں ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کے دین پہ قائم ہوں. بس ایسے سوال ہوتے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں نا فارغ بیچارے، کام تو ہے کوئی نہیں. اور یہ بھی پتا ہے کہ مولوی بھی مفت ہے، سوال بھی مفت ہے، کوئی فیس تو لگتی نہیں. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ابھی اس کی تجہیز تدفین نہیں ہوتی اور دیگیں وغیرہ پکاتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ بالکل یاد رکھو، شریعت کا حکم ہے کہ جو آدمی مر جائے اس کے گھر سے 3 دن تک کھانا نہیں کھانا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ بلکہ 3 دن تک ہمسائے کھانا پکا کے اس کے گھر میں بھیجیں، کیونکہ وہ بیچارے تو مصیبت میں مبتلا ہیں اور تم مہمان اور مصیبت بن جاؤ ان کے لیے، تو ان کے گھر سے تو کھانا حرام ہے. اچھا 3 دن تک جو حکم تھا تو مسلمانوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے کہا بھی 3 دن تک تو نہیں کھانا چاہیے، تو تیسرے دن کل کھانے چاہیے. اب پتہ نہیں کل کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، کہتے کل شریف ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ کل شریف نکلتے ہیں یا چاول شریف نکلتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. کہتے بہرحال یہی ہے کہ جی آج کل شریف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی ایک عالم نے کہا کہ یہ جو گلے میں ٹائی لگاتے ہیں یہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی یادگار ہے. بہرحال مجھے اس کی تحقیق تو نہیں ہے لیکن لگتا ایسے ہے. آپ کوشش کریں ایسا لباس کیوں پہنے جس سے کافر کے ساتھ مشابہت بنے. آپ ایسے لباس سے بچنے کی کوشش کریں. ایک عالم نے کہا تو ٹھیک کہا، انہوں نے کہیں سے پڑھا ہوگا. بہرحال گلے میں یہ لگایا تو ایسے جاتا ہے جیسے پھانسی کا پھندا لگاتے ہیں، ہے تو ایسے نا جی. اپنے ہاتھ سے کوئی پھانسی دے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دوسرا لگائے گا میرا گلا پھوٹ رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ریشمی پھندا ان کو قبول ہے، وہ رسے والا پھندا قبول نہیں. تو بہر صورت کوشش یہ کریں ہر اس لباس سے بچیں جو کافروں کے مشابہ ہے. ایک وکیل صاحب ہیں، وہ تبلیغی جماعت کے بڑے پابند ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھی زور لگاتے ہیں.
لیکن ان سے کوئی قانونی مشورہ لینا ہو تو مفت نہیں دیتے، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا جرم ہے ان کا؟ نہیں، یہ تو اپنے علم کی وہ فیس لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس میں تبلیغی جماعت کا کیا قصور ہے؟ وکیل یعنی دوسرے وکیل فیس لیں، ایک شریف وکیل کو آپ فیس دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو آدمی فیس لے کے رات کو شرابوں میں اڑائے اس کو تو تم دیتے ہو خوش ہو کے، اگر وہی پیسے اکٹھے کر کے وہ غریب تبلیغ میں لگائے گا، چلو تم پر نہیں لگائے، خود تو دین کے کام میں لگائے گا، تو وہاں تم اب مسئلہ اٹک گیا۔ دیکھو جی، تبلیغی کام کرتا ہے اور فیس کیوں لے؟ تم جو نماز پڑھتے ہو تو تم پیسے نہیں لیتے ہو؟ تو نمازی ہو کر تم پیسے لیتے ہو مزدوری کے؟ جب نمازی ہو تو مفت مزدوری کرو، جب حاجی بن جاؤ تو بس اب مفت کام کرو سارے جہان کے، فصل کاشت کر کے لوگوں کو کھلا دو، حاجی ہو کر روکنے کا کیا معنی؟ اللہ کے بندے، آدمی کا ایک محنت ہے، ایک پیشہ ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، دین کا کام کرنا علیحدہ چیز ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کا تعاون کرو، اعتراض کرنا جانتے ہو۔ کہتے ہیں جی تمام مسجدوں میں حکم دیکھا ہے کہ نمازی کے آگے لوگ نہیں گزرتے، بالکل ٹھیک ہے، نہیں گزرنا چاہیے، لیکن مسجد الحرام میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، یہاں بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہو تو سجدے والی جگہ چھوڑ کر دور گزرے، کیونکہ یہاں حالات ایسے ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ آپ کے ملکوں میں کتنے نمازی آئیں گے ماشاءاللہ، 1000 2000 5 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر نکل جائیں گے، پھر جس رفتار سے آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس میں تو 5 منٹ میں 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ لیں۔ اور یہاں اگر ہر آدمی نکلنے کے لیے آرام سے بیٹھا رہے تو 2 دن میں نہیں نکل سکتا، کچھ لوگ مجبور بھی ہیں۔ بہرحال اگر آگے سے نہ گزرے، گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ چھوڑ کے دور گزرے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بدل دیتے ہیں؟ ہر نیکی کا عمل جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ جو ہیں وہ توبہ سے بخشے جائیں گے، حقوق العباد ادا کرنے سے بخشے جائیں گے۔ اگر شیعہ امام ہو اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں۔ ہمارے ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جہاں ہے یہ ان سے پوچھے، مجھے کیا پتا ہے؟ مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے نا کہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے، سند کیا ہے۔ جہاں ہے یہ ان لوگوں سے تحقیق کریں گے بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اسرا پھروایا تو اپنے بال مبارک تقسیم کیے اور وہ صحابہ کو ملے، پھر صحابہ نے آگے دیے ہوں، کوئی شک نہیں، لیکن حقیقت کے کہاں حق سچا ہے اور کہاں لوگوں نے پیسے بٹورنے کے لیے بنا لیا، اللہ جانتا ہے۔ آب زمزم کو کھڑا ہو کر پینا چاہیے، کوئی پابندی نہیں کہ کھڑے ہو کے پیئیں، ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، زمزم کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سجدہ تلاوت یاد آ جائے تو فوراً کر لیں، بالکل کر لیں، سارے قرآن کے اکٹھے کر لیں، بس سارے کام پہ ایک دفعہ نماز ساری کٹھی پڑھ لو 5۔ خدا کے بندے جب آئے تو سجدہ پڑھو تو سجدہ کرو بس۔ طواف کے دوران اگر کوئی معذور ہے خیرات دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ منت مانی ہے تو بالکل اللہ کے نام پر منت ہے تو جلدی پوری کریں، جتنا بھی دینا ہے پوری کریں آپ۔ منت کی مانی ہوئی رقم رشتہ داروں میں تقسیم کروں اگر غریب اور فقیر ہیں، اگر غریب اور فقیر نہ ہوں تو نہیں۔ میری والدہ کو کسی نے طواف کرتے ہوئے 50 ریال دے دیے، بہرحال اگر تمہاری والدہ امیر ہے تو اس کو آگے خیرات کر دے بس۔ میرے رشتہ دار ہیں، ان کا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بھائی بہرحال بہتر طریقہ یہ ہے عمرہ اپنے لیے کر کے دعا کیا اللہ ثواب عطا فرما۔ وتر کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھیں تو سنت ہے، اور 1 رکعت جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ میت کو غسل کا طریقہ جو مولوی غسل دیتے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ اب میں میت کو لٹاؤں غسل کروں کیا کروں؟ ایسے مولویوں کی کمی ہے بلا میت کو غسل دینے والوں کی؟ ایسے غسال بڑے ہیں جوتے وصول کرنے والے، کسی سے سمجھ لینا انشاءاللہ۔
میری بیوی کے سونے کے زیورات اتنے ہیں، بھائی موٹی بات یاد رکھو، اگر زیورات 7.25 تولے سونے سے زیادہ ہو گئے تو پھر پورے سونا جو جتنا بنے اس کی قیمت لگا کے 2.5% زکات دے۔ بہرحال بھائی جب آپ کے پتہ نہیں عقیدت مند ہیں، عقیدت میری عقیدت کیا کرے گی، اللہ کے راستے پہ چلو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ جماعت والے آتے ہیں 10 بجے ہوتے ہیں، کچھ سوال ہو تو میں بتاؤں۔ بمبئی سے سلام بھیجا ہے، اللہ پاک قبول کرے بھائی، حسنین تنک پتہ نہیں، بہرحال جس نے بھی بھیجا ہے وعلیکم السلام۔ ایک آدمی نے 1000 چوری کیا تھا، پھر اللہ کا اس کے دل میں خوف آ گیا تو جس آدمی کے پیسے چوری کیے تھے وہ نہیں ملتا، اس کے وارثوں کو دے دے، وارث بھی نہ ملے تو خیرات کر دے۔ اگر ہمارا گھر حد حرم سے باہر ہے، مثلا تنعیم سے پرلی طرف ہے، ہم مدینہ شریف جائیں اور واپسی اپنے گھر آئیں تو کوئی احرام ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی 4 سال سے لاپتہ ہے تو اس کی عورت شادی کر سکتی ہے، پہلے محکمے میں درخواست دے، محکمے سے فیصلہ لے کے شادی کرے۔ ایک آدمی نے غصے میں بیوی کو طلاق دی، طلاق غصے میں دیتا ہے تو پیار میں بھی دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی سخت غریب ہے، اس کو شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، غلط کام کرے، غلط کام کیوں کرے؟ اس کے لیے حضور نے فرمایا روزے رکھے، غلط کام کیوں کرے؟ حکم دیا حضور پاک نے جس کو طاقت ہے وہ شادی کرے، جس کو طاقت نہیں وہ روزے رکھے، بن سوملہ وجاؤن، اور ٹھنڈی چیزیں پیتا رہے، بس اللہ پاک شیطان سے محفوظ رکھے۔ کسی عیسائی بادشاہ نے سنا ہے نور دین زنگی کے زمانے میں کسی نے کوشش کی تھی نقب لگانے کی، کس جگہ کا کھجور کا تنا خشک تھا، اس کا حضور خطبہ فرما، بھائی مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کو لگایا گیا تھا بطور ممبر، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیتے تھے۔ حضور پاک کے حجرے مبارک میں جو قبر کی جگہ خالی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ جو آدمی رمضان میں کئی عمرے کرے لیکن شوال میں عمرہ نہیں کیا، ہاں بالکل